بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے ابواب میں ملتی ہیں۔ ایک وہ صحابی کے جو ون آف دا بگیسٹ بزنس مین اس زمانے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی، آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے۔ فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن۔ کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا، بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ فرماتے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، ہم درود پڑھیں آقا پر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے، درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی، سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی، مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو، ہم پر سلامتی نازل ہوگی، اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا۔ اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے۔ آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں، تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے، ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے۔ اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں، مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا۔ تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے۔ ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی، اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے۔
تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن
کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے. اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں. کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صرف یہ 2 آیتیں سمجھ لینا، صرف 2 آیتیں. کاش یہ 2 باتیں ہم سمجھ لیں. کیا ہے ان 2 آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا. اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی. حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو. کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے. مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہے. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے. کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا تو میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. 2 باتیں پتہ چلی. سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا، قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی ہم پتہ ہی کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے، مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے
उजाले की तरफ लाओ, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और आपको पता है अंधेरा कैसा था जब कुरान नाजिल हुआ? उन लोगों का हाल क्या था? अल्लाह अकबर, कैसे अंधेरे थे? अकायद के अंधेरे थे, नजरियात के अंधेरे थे, अखलाक और किरदार के अंधेरे थे, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दुनिया में फैला हुआ था। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों को खुदा मानने लग गया था। कोई सूरज को सजदा करता, कोई दरख्तों को सजदा करता, कोई जनाब बेहयाई कितनी आम थी कि लोग अपनी सगी मां से निकाह को जायज करार देते थे। अस्तगफिरुल्लाह, हाल ये था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कत्लो गारतगिरी से पूरी दुनिया अंधेर थी। और अब नबी पाक तशरीफ लाए और उजाला फैलाना शुरू किया। वो लोग जो जनाब लोगों को कत्ल करते थे, आज लोगों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो बेटियों को दफन करते थे, वो बेटियों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो इज्जतें लोगों की उतार लेते थे, अब इज्जतों के मुहाफिज बने। नबी पाक ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा किराम के दिलों में ऐसा नूर दाखिल किया कि जो इस्लाम के मानने वालों को कत्ल करने के लिए आते थे, अब इस्लाम के लिए जान देने वाले बन गए। जो नबी पाक को गिरफ्तार करने आते थे, आका का जलवा जाना देखते, तिलावत कुरान सुनते, खुद नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो जाते। सरवरे कायनात ने नूर फैलाना शुरू किया, कुरान के नूर से दिलों को मुनव्वर करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, आज क्या हाल है। वो नूर उस जमाने में तो प्यारे आका ने फैलाया, कैसा फैलाया? डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। मेरे आका ने तो जिसको कहते ना अंधेरे से उजाला कर दिया। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सरवरे कायनात तो क्या आए, हर तरफ गोया नूर फैलना शुरू हुआ। आप सोचे ना उस अंधेरे में उस जाहिल कौम में तबलीग करना कितना मुश्किल था, जो खून के प्यासे थे। मगर जब ये ईमान वाले बने और नबी पाक के साथी बने, तो वो रोशन सितारे बने जिसके बारे में नबी पाक फरमाते, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। 1,24,000 सहाबा किराम का एक लश्कर मेरे आका इस उम्मत की रहनुमाई के लिए छोड़कर गए, और ऐसी तरबियत फरमाई कि आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मुसलमान नहीं। बताया जाता है दुनिया में 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। ये कैसे हुआ? ये वो तरबियत थी नबी पाक की, ये वो नूर था जो मेरे आका ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा की तरबियत की। सहाबा लेकर पूरी दुनिया में गए, औलिया किराम ने ये पैगाम लिया और आगे बढ़े। मगर आज ऐसा लगता है कि कुरान से दूर होकर फिर जुल्मतें बढ़ रही हैं, फिर अंधेरे बढ़ रहे हैं, फिर बदकारियां बढ़ रही हैं, फिर दीन से दूरी बढ़ रही है। लोग कहते हैं यार कुफार बड़े आगे बढ़ गए। जिसको देखो यही बात करता, देखो यार तरक्की इनकी कितनी है, इनके पास कितनी जनाब जो है वो हर तरफ से इनके पास आसानियां हैं। एक्चुअली हमारी भूल है, तरक्की के सारे असबाब हमारे पास हैं, हम उसको बरूई कार ही नहीं ला रहे। एक एग्जाम्पल के जरिए, किसी बंदे के पास गाड़ी हो है और वो उसको 40 की रफ्तार से चला रहा है, और एक मोटरसाइकिल वाला बराबर से गुजरे और 80 की रफ्तार से निकल जाए, तो कोई ये कहेगा कि यार मोटरसाइकिल वाले तो आगे बढ़ गए, इसके पास ज्यादा तरक्की है। तरक्की तो इसी के पास थी, इसको गाड़ी चलाने ही नहीं आ रही, ये स्पीड ही नहीं दे रहा, तो मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाले के पास तरक्की के पास चीजें थी, उसके पास तो मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें रब ने कुरान दिया है, मुस्तफा करीम की सीरत दी है, अमल हम नहीं कर रहे हैं और दोष दे रहे कि जनाब वो आगे बढ़ गए। जिस दिन अमल करना शुरू किया, दुनिया में मिसाली कौम मुसलमान होंगे। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, नबी पाक के दौर में हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ, उमर फारूक के दौर में हुआ। अरे आप और दूर ना जाएं, आप देखें 150 साल से दुनिया में एक निजाम लाया जा रहा है। कभी कम्युनिज्म लाया जाता है, कभी जनाब कोई और निजाम लाया जाता है, किसी तरह गुर्बत खत्म कर दी जाए, और अराउंड द वर्ल्ड ऐसे माशी प्लान लाए जाते हैं किसी तरह गुर्बत खत्म हो जाए। मगर दुनिया से 150 साल हो गए, बहुत सारे निजाम लाने की कोशिश की गई, गुर्बत खत्म नहीं हुई, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। मगर जब इस्लाम का, कुरान का निजाम सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला नाफिज किया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की कितनी हुकूमत रही? ओनली 30 मंथ्स, 2.5 साल। मगर 2.5 साल में आपने कुरान का ऐसा निजाम नाफिज किया, इस्लाम का ऐसा निजाम नाफिज किया कि 2.5 साल के अंदर यह हाल हो गया था कि लोग ज़कात लेकर घूमते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते थे गवर्नर कि हुजूर ज़कात जमा हो गई है, मगर हमारे शहर में कोई गरीब नहीं मिल रहा जिसको हम ज़कात दे दें। और वल्लाही
آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے ہیں جو لوگ جانتے ہیں نا، تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکات دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے، چونکہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا، یہ عذاب بن جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے۔ کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، 10 کروڑ ہو جائے 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ ہو جائے تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے۔ بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں، رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2,500 دینے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے، ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے، بے برکتی ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم۔ لیکن اگر زکات نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں۔ تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں، مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے۔ یہ پیسے کم نہیں ہوں گے، واللہ کم نہیں ہوں گے، خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی، میں کیوں نہ قسم کھاؤں، میرے آقا نے قسم کھائی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ زکات پوری دیتے میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکات پوری دیتا ہے، عشر پورا نکالتا ہے، وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکات بڑھتی نہیں ہے؟ کیا ہر سال آپ کا عشر بڑھتا؟ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے، ادھر بھی بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے، ادھر الگ ثواب ملے گا، ادھر الگ اجر ملے گا۔ تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا، یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ہاں، اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے۔ آپ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 16۔ آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا، حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو، سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ آپ زاروں کتار رونے لگے، آپ نے توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا، اب علم دین سیکھنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے۔ تو علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا کمال کا میسج ہے۔ کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز۔ ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا، کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو، جرابیں نکلی ہوں گی، پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے، رضائیاں نکلی ہوں گی، جو رضائی پھٹ گئی، جو جراب میں سوراخ ہو گیا، چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے۔ یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا، اپنے لیے بھی ایک خرید دوں، ایک کسی غریب کے لیے بھی خرید دوں، جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں۔ جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں، کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ یار پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے
جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں, امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا, چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا, 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک 50 کا پرانا والا, ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ پرانا والا. ارے جو نیا والا ہے کوئی 51 روپے کا, وہ ہے 50 کا, لیکن اللہ کی راہ میں دینا نا پرانا والا. خود سوچے کہ میری رب سے محبت کیسی ہے. دین کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے مجھے کیوں گھٹیا والا ہی خرچ کرنا ہے. پیسوں کی بات تو اور ہے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر ہمارے 2-3 بچے ہو نا, اور ایک بچہ بڑا ہوشیار ہو, سمجھدار ہو, تو گھر والے کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. تو دوسرا والا بڑا حساب کتاب میں تیز ہو کہ اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا والا بہت شرارتی ہو, سبق بھی یاد نہ کرتا ہو, اٹکتا بھی ہو, زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں بولتا ہو, اس کو مدرسے میں دے دو. بچہ بھی وہ دینا ہے اللہ کی راہ میں جو تمہارے کام کا نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں علماء جو ہے وہ اپ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے, علماء جناب دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, علماء جناب صحیح طریقے سے سمجھاتے نہیں ہیں. تم نے مدرسے میں بچے کون سے دیے ہیں جو تمہارے کام کے نہیں تھے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ جس کا بریلینٹ مائنڈ ہے کہ دیکھو کیسا مفتی بن کر دین کی خدمت کرتا ہے. ہمارا تو ذہن ہی یہ بن گیا ہے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بچا ہوا دینا. اللہ سے امید رکھتے یا اللہ تو بھی نواز دے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات نہیں کہ جب اپنے بچے کے لیے خریدنا ہے تو برانڈڈ خریدنا ہے, اپنے لیے خریدنا ہے تو بہترین خریدنا ہے, اللہ کے لیے دینا ہے تو گھٹیا دینا ہے. یاد کرو یہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ. اور صحابہ نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ آئے نبی پاک کے پاس, کہا حضور میرے سارے مال میں سب سے بہترین مال یہ تھا, یہ میں آپ کو باغ پیش کرتا ہوں. حضور یہ کنواں میرا سب سے بہترین تھا, میں یہ کنواں پیش کرتا ہوں. ہم بھی کریں نا کہ یا اللہ یہ سب سے بہترین چیز میرے مال میں ہے, وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر دیکھو اچھا اب شیطان کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار میرے مال میں تو ایک ہی چیز سب سے اچھی ہے, وہ دے دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی؟ تو تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے رب کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم ایک خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. اصل وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اور یہ قرآن سے ڈائریکٹ جب نور ملتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اس کی سیکھنا ہی اور ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں کہ قرآن پاک سے کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ سبق لیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا اور اچانک اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. اب جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا, دیکھو پہلے کی کنیزیں بھی کیسی تھی, خادمائیں خادم کیسے تھے, سب کو قرآن آتا تھا. آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوتے ان کو قرآن نہیں آتا. کیا موقع کی آیت پڑھی اس خاتون نے, وہ پڑھتی ہیں والکاظمین الغیظ, قرآن کہتا ہے اور غصہ پینے والے. امام زین العابدین نے فوراً یہ آیت سنی تو اب اچھا تلاوت کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے سامنے. وہ نہیں قرآن سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی نا اور غصہ پینے والے, حضرت زین العابدین فرماتے میں نے غصہ پی لیا. اس خاتون نے جو اگلی آیت کا حصہ تھا وہ پڑھا والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کر دیا. پہلے غصہ پی لیا, اب آیت کا اگلا حصہ سنا کہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. کنیز آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا, معاف بھی کیا, درگزر بھی کیا, آزاد بھی کر دیا, کیونکہ اللہ کو غصہ پینے والے پسند ہیں, معاف کرنے والے پسند ہیں. میں نے تجھے غلامی سے بھی آزاد کیا. اے پیارے اسلامی بھائیوں, سچ بتاؤ اس خاتون نے, اس کنیز نے رائٹ ٹائم قرآن کی تلاوت کی, اللہ نے قرآن کی کیسی برکت عطا فرمائی. امام زین العابدین نے فوراً قرآن پر عمل کیا. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس طرح قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اب آپ کہیں گے جناب باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں, مگر آج کے دور میں ہم کہاں قرآن پڑھیں, بچپن میں پڑھا نہیں, عمر زیادہ ہو گئی, اب کیسے قرآن سیکھیں؟ یاد رکھیے دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے, ہم سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو قرآن آنا چاہیے, ایک مسلمان کی دوستی قرآن سے ہونی چاہیے, اس کو روز قرآن پڑھنا چاہیے. ورنہ ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ہماری زندگی میں پیغامات کی بڑی اہمیت ہے نا. آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے, ضروری میسج فوراً سنتے ہیں. ٹھیک ہے پیغام سننے چاہیے, مگر ایک بات تو بتاؤ, قرآن کس کا پیغام ہے؟ بتاؤ نا. اللہ کا پیغام ہے. 40 سال ہو گئے آپ کو ملے ہوئے,
30 साल हो गए, जो 30 साल का है वो सोचे, 40 साल वाला सोचे, 50 साल वाला सोचे, अब तक नहीं पढ़ा है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? या अल्लाह टाइम नहीं मिला कुरान पढ़ने का। मिल तो गया था, मैंने अपनी दुकान पे भी रखा था, या अल्लाह मेरे घर पे भी कुरान था, हाँ मैंने कुरान खानी भी कराई थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तेरा पैगाम समझने का टाइम नहीं मिला। सच बताओ ये जवाब चलेगा? अपने दिल से पूछो, नहीं चलेगा। तो प्लीज मरने से पहले कुरान पढ़ें, समझें और अमल करें। दावत इस्लामी आपको सॉल्यूशन दे रही है, हल दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया में, अच्छा ये सॉल्यूशन या ये हल पूरी दुनिया में आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। बच्चों के मदरसे आपने सुने होंगे, बड़ों के मदरसे नहीं होते, मगर दावत इस्लामी ने एक यूनिक काम किया कि मदरसतुल मदीना बालिगान बना है, और हजारों हजार की तादाद, हर दूसरी मस्जिद में आपको मदरसा मिल जाएगा दावत इस्लामी का, जो बड़ों के लिए होगा, बच्चों के लिए नहीं। और वो कब होगा? मगरिब के बाद। अब शाम में आए, 15 मिनट के लिए आ जाए, 20 मिनट के लिए आ जाए, उस्ताद साहब के सामने अपना तलफ्फुज ठीक करें, अपने मखारिज ठीक करें और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब आप कुरान पढ़ने लगेंगे, और अब तो माशाअल्लाह हमने उर्दू तर्जमा आसान, फिर उर्दू तफसीर सिरातुल जिनान, उसकी एप्लीकेशन अलग बना दी, डाउनलोड फैसिलिटी में फ्री डाउनलोड अलग दे दिया कि पैसे खर्च नहीं करने भाई, बोटी बोटी और बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो कुरान और तफसीर नहीं खरीदेंगे, चलो भाई फ्री में मोबाइल में डाउनलोड कर लो, फ्री में एप्लीकेशन डाल लो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑडियो तफसीर कुरान भी दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ना नहीं आता, चलो उनका भी बहाना खत्म हो जाए, सुनना तो आता है, सुनना शुरू कर दो, आपको ऑडियो में तफसीर कुरान दे रहे हैं, फिर भी कुरान से दूर रहें तो फिर ये किसका कसूर है? और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जब आते हैं तो रात हो जाती है, मदरसा तो बंद हो जाता है। हमने उनके लिए ऑनलाइन कुरान पढ़ने पढ़ाने की फैसिलिटी दे दी कि फैजान ऑनलाइन एकेडमी बना दी, अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक अपने मोबाइल पर आप ऑनलाइन हो जाए, कारी साहब आपको कुरान पढ़ा देंगे। अगर फिर भी कुरान नहीं पढ़ना है, फिर भी कुरान नहीं समझना है, तो कसूर किसका है? याद रखो, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अल्लाह करे कि आज का ये इज्तिमा कुंडरी में आने वाले आशिकान रसूल के दिलों में ये फिक्र पैदा कर दे कि अब रोज कुरान पढ़ूंगा, उस कुरान कुछ आयतें उसकी समझने की भी कोशिश करूंगा।